بشارت کا جشن منا رہے ہیں۔ اپنے آقا کی صورت اور سیرت کو بیان کیا جاتا ہے اور آقا کی صورت اور سیرت کے مطابق اپنی صورت اور سیرت کو تعلیم میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الحدید کی ایک آیہ مبارکہ 27 سپارہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوت آپ کی مشہور کتاب ہے، اس کے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور ثنا اور حضور کی نعت خوانی۔ ہوا شروع میں ضمیر ہے جس کا معنی ہے وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں، آخر ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں اور ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اول ہیں، آخر ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں، ہر شے کو جاننے والے ہیں، تو یہ تو برابری ہو گئی کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھنا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ٹھہرانا، یہی چیز شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، محبوب فرما دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سچا معبود وہی ہے، دنیا میں اور جس کی بھی پوجا و پرستش کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، وہ جھوٹا معبود ہے۔ سچا معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت اور ضرورت اور محتاجی نہیں ہے، سب جہان اس کا محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ اس کی کوئی اولاد۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
اور کوئی اس کی ہمسری اور برابری کرنے والا نہیں، وہ احد ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے لم یکن لہ کفوا، کوئی اس کی ہمسری اور برابری کرنے والا نہیں ہے، وہ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اول ہیں، آخر ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہے، ہر شے کو جاننے والے ہیں، تو یہ تو برابری ہوگی، قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ برابری صرف الفاظ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ مفہوم سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اول و آخر، ظاہر و باطن اور ہر شے کو جاننے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اول و آخر، ظاہر و باطن اور ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ اگر تو ایک ہی اعتبار سے یہ کہا جائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اول و آخر، ظاہر و باطن ہر شے کو جاننے والا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول و آخر، ظاہر، باطن اور ہر شے کو جاننے والے ہیں، تو پھر برابری ہوگی اور پھر یہ یقیناً شرک ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اول و آخر، ظاہر، باطن اور ہر شے کو جاننے والے نہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اول ہے، اول بلا ابتداء، اول ہے لیکن اس کی کوئی ابتدا کوئی نہیں، آخر بلا انتہا، آخر ہے لیکن کوئی انتہا نہیں، اور ظاہر ایسا کہ ہر شے میں اس کے جلوے، اور باطن ایسا کہ کوئی اس کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتا، اور ہر شے کو جاننے والا کہ جو شے جس انداز میں ہوگی ابھی نہیں ہے، وہ ازل سے اس کو جاننے والا ہے کہ یہ شے ہوگی، ایسی ہوگی، اس طرح ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں بے اعتبار خلقت کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سب سے پہلے آپ کے نور پاک کو پیدا کیا، تو اس اعتبار سے حضور مخلوق کے اعتبار سے اول ہیں، اور آخر ہیں بے اعتبار بعثت کے، کہ حضور تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے۔ اول بے اعتبار خلقت کے، حضور کی تخلیق سب سے پہلی ہوئی، اور آخر بے اعتبار بعثت کے کہ حضور تمام نبیوں کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور ظاہر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی معرفت ہر شے کے اندر رکھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی انسان کچھ سرکش وہ نہیں مانتے، ورنہ جانور، درخت اور پتھر تک حضور کی رسالت کو پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور باطن اس طرح کہ اللہ کے محبوب کی شان کی انتہا کو کوئی نہیں پہنچ سکا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی شان کی انتہا کو نہیں جانتا۔ اور وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر شے کو جاننے والے رب کی عطا سے، رب تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور رب کے دینے سے آپ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہو گئے کہ ہر شے کو جانتے ہیں، کہ رب نے حضور کو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بنایا ہے۔ تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہر شے کو جاننے والے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسی وہی طٰہٰ وہی فرقان وہی قرآن۔ اور ایک اور شاعر نے کہا، اول و آخر
سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اور غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ تو حضور اول و آخر، ظاہر و باطن اور بکل شیء علیم ہے اپنے اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے اعتبار سے، تو لفظ ایک جیسے ہیں لیکن صفات میں برابری نہیں ہے۔ جب برابری نہیں ہے تو پھر شرک نہیں ہوگا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اول و آخر فرمایا۔ محدثین نے اور سیرت نگاروں نے یہ حدیث پاک لکھی، حضور نے فرمایا انا اول النبیین، انا اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، میں تمام نبیوں سے اول ہوں خلقت کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے کہ میرا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور آخر ہوں بعثت کے اعتبار سے کہ اس دنیا میں تمام نبیوں کے بعد حضور اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے سب سے آخر میں آ کے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت جبریل امین بعض مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اس طرح سلام عرض کرتے، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کا جلوہ اول و آخر کا معراج کی رات دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات سارے انبیاء کرام کو مسجد اقصیٰ میں جمع فرما دیا۔ سارے نبی جب جمع ہو گئے 1,24,000 یا کم و بیش جتنے نبی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تشریف لاتے ہیں، محبوب تشریف لاتے ہیں تو مصلی امامت خالی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ تشریف لاتے ہیں اور تمام انبیاء کرام کی امامت فرماتے ہیں، تاکہ اول و آخر کا مسئلہ بھی ظاہر ہو جائے کہ وہ سارے نبی جو حضور سے پہلے تشریف لائے تھے، ان کے اعتبار سے، دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے تو حضور آخر ہیں، لیکن مرتبے کے اعتبار سے اور خلقت کے اعتبار سے حضور اول ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایام مانا ہے اول آخر، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایام مانا ہے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ اول و آخر کا مفہوم بھی سمجھ آ گیا کہ حضور آخر ہیں بعثت کے اعتبار سے کہ سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے، لیکن اول ہیں بے اعتبار خلقت کے اور مرتبے اور درجے کے کہ سارے نبی موجود ہیں، لیکن مصلی امامت وہ حضور کے لیے خالی پڑا ہوا، اور حضرت جبریل امین بازو پکڑ کے حضور کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے اول و آخر کا معنی سمجھا دیتے ہیں۔ اب جو میں نے کہا کہ بعض لوگوں کو یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ حضور اگر اللہ بھی اول و آخر ظاہر و باطن ہے اور ہر شے کو جاننے والا ہے، اور حضور بھی ہر شے کو اول و آخر ظاہر باطن ہر شے کو جاننے والے، برابری ہوگی اور شرک ہو گیا۔ تو سنیے، میں نے کہا کہ برابری تب ہوگی جب ایک ہی اعتبار سے
وہی صفت جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہے اسی طرح کسی دوسرے میں مانی جائے تو پھر برابری ہوگی اور پھر اس کے شرک ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہوگا. لیکن حضور اس طرح اول و آخر نہیں ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اول و آخر ہے. اور دیکھیے قرآن پاک میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ وہی الفاظ وہی صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معروف ہیں سب جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کے لیے بھی وہ چیزیں بیان فرمائیں، وہ صفات بیان فرمائیں تو شرک نہیں ہوا. کیونکہ قرآن پاک تو شرک کی جڑ مٹانے کے لیے آیا، شرک کی تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آیا. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف ہے، رحیم ہے. ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. تو رؤوف رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی صفات اپنے محبوب کو عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک آ گیا بڑی شان والا رسول تم ہی میں سے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بڑا گراں، یعنی تکلیف تم پہ آتی ہے لیکن مضطرب میرا محبوب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سبحان اللہ. مومنوں کے لیے رؤوف و رحیم ہے. تو اب رؤوف و رحیم ہونا، رؤوف ہونا، رحیم ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی صفتیں اپنے محبوب کی بیان فرمائی. الفاظ وہی ہیں لیکن مفہوم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر رؤوف و رحیم ہے، اور حضور اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے بنانے سے رؤوف و رحیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اندر یہ صفات پیدا کی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں اور بندوں کی صفات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، تو جب ذاتی اور عطائی کا فرق ہو گیا تو پھر شرک نہ ہوا، برابری نہ ہوئی. تو حضور مومنوں کے لیے رؤوف و رحیم. یہاں ایک اور بات عرض کروں، ہم مومن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. تو بعض لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ مومن ہیں. انشاءاللہ نہیں بلکہ الحمدللہ، الحمدللہ مومن ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں. انشاءاللہ تو ایسی بات کے بارے میں کہا جاتا ہے جو آئندہ کرنا ہو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ کام کریں گے. انشاءاللہ ابھی ہم نماز جمعہ ادا کریں گے، تو انشاءاللہ تو اس کام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو ابھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا. اور ایمان یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے تو اس کے لیے کہنا چاہیے الحمدللہ. الحمدللہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دولت یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو. یا رسول اللہ میں مومن ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ مومن ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مومنوں کے لیے رؤوف و رحیم بنایا. سبحان اللہ. مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا ہر کی ہے. اور حضور ہم آپ کے
در کے آپ کی بارگاہ کے سائل ہیں، منگتے ہیں، اور سائلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ محبوب کسی سائل کو جھڑکیے نہیں۔ تو اس لیے حضور آپ کی بارگاہ کے سائل ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، اور سائلوں کو خوشی لانا ہر کی ہے۔ یہاں ضمناً یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کی رحمت یہ عالمین کے لیے ہے۔ اب عالمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق آ جاتی ہے۔ عالمین میں انبیاء کرام بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، عام مومن بھی ہیں، اور کفار بھی ہیں، جانور بھی ہیں، درخت بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، سب عالمین کے اندر آتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور حضور سب کے لیے رحمت ہیں۔ حضور سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ تو یہ ہے حضور کی رحمت عامہ جو سب کے لیے ہے، اور لیکن رحمت خاصہ وہ مومنوں کے لیے ہے۔ فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم کہ مومنوں پہ حضور رؤوف و رحیم ہے۔ عالمین کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، یہ حضور کی رحمت عامہ ہے، اور مومنین کے لیے حضور کی خصوصی رحمت ہے۔ اس لیے فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم کہ حضور مومنوں کے لیے رؤوف و رحیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رؤوف و رحیم فرمایا کہ حضور رؤوف ہے، رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رؤوف ہے، رحیم ہے، اور حضور بھی رؤوف رحیم ہے، لیکن یہ برابری صرف الفاظ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف و رحیم ہے اور حضور بھی رؤوف و رحیم ہے۔ معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے برابری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر رؤوف و رحیم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عطا سے رؤوف اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو حضور رؤوف ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو حضور رحیم ہے۔ یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ حضور کی صفات ہیں، اور رب کی عطا سے ہیں۔ رب کی عطا کے بغیر ایک ذرہ بھی حضور کے لیے نہیں ہے، کسی ذرے کے بھی مالک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر۔ جو کچھ ہے رب کا دیا ہوا ہے، لیکن کتنا دیا ہے اس کو ہم نہیں ناپ سکتے۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم حضور کے اوصاف کو ناپ سکیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، یا رسول اللہ آپ کے اوصاف، آپ کی خوبیاں وہ مخلوق کے اعتبار سے لامتناہی ہیں کہ مخلوق ان کی انتہا کو نہیں جانتی، مخلوق کو نہیں پتا۔ تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ اور بات پھر کہاں ختم کی؟ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔
بات یہاں پہ ختم کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے تو بندے ہیں لیکن اس کی مخلوق کے آقا ہیں، اور یہی معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف و رحیم ہے ذاتی، اور حضور ہیں اس کی عطا سے۔ اور سنیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غنی کرنے والا ہے اور حضور بھی غنی کرنے والے ہیں۔ یا بھی وہی معنی مراد ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر اور حضور اس کی عطا سے غنی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو حضور رب کی عطا سے غنی کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کا مفہوم بیان کرتے ہیں، اور ذرا غور کیجئے کہ کیسے حفظ مراتب اور شرک کی کیسے جڑ کٹتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عرض کرتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمتن پورا سراپا کرم بنا دیا، اور پھر ہمیں بھیک مانگنے کے لیے آپ کا در بتا دیا کہ یہ میرے محبوب کا دروازہ ہے، جو چاہو میرے محبوب کے دروازے سے مانگ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے لیکن دیتا ہے محبوب کے وسیلے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر غنی کرنے والا ہے اور اس کا محبوب اس کی عطا سے غنی کرنے والا ہے۔ تو دینے والی رب کی ذات ہے، لیکن آگے محبوب کا دروازہ بتا دیا کہ میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ، جس کو جو ملے گا میرے محبوب کے دروازے سے ملے گا۔ تو کیسے حفظ مراتب دیکھیے، پہلے تو یہ کہا کہ جو کچھ دیا ہے رب کا دیا ہے، ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے رب کا دیا ہوا ہے، لیکن پھر آگے رب نے تقسیم کرنے کے لیے آپ کو مقرر کر دیا کہ محبوب یہ میرے خزانے ہیں، جس کو چاہو جو چاہو دے دو۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے خزانے لٹانے پر مقرر کر دیا کہ محبوب جس کو جو چاہو دے دو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا واللہ یوتی انما انا قاسم، دینے والی تو رب کی ذات ہے، میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں۔ رب نے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس کے خزانے تقسیم کرنے کی، تو رب کے خزانے تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب واللہ یوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ یہاں آگے کچھ نہیں بیان کیا، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ جب مطلق رکھا جائے تو ہر چیز مراد ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز دینے والا ہے، اور جو کچھ رب دینے والا ہے محبوب تقسیم کرنے والے۔ چنانچہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم خاص تھے، رات حضور کے دروازے پہ بسر کرتے، سحری کے وقت جب حضور اٹھتے تو وہ وضو کے لیے پانی پیش کرتے، حضور کو وضو کرواتے۔ سحری کا وقت جو ہوتا ہے وہ رب کی رحمت کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت ربیعہ وضو کرا رہے ہیں، حضور کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل ربیعہ،
اے ربیہ مانگو. اب جس طرح میں نے کہا کہ واللہ یوتی، اللہ تعالیٰ دیتا ہے مطلق، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ دیتا ہے اور یہ نہیں دیتا ہے. اسی طرح یہاں بھی فرمایا سل، ربیہ مانگو جو مانگنا ہے. اب کوئی نہیں کہ یہ مانگ لو اور یہ نہ مانگو، جو مطلق ان کو کہہ دیا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی چیز مانگیں تو حضور کہے نہیں یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، میرا مطلب تو یہ تھا کہ یہ مانگ لو. نہیں، جب مطلق کہا ہے تو اب جو مانگیں گے وہ دینا پڑے گا، اور یہ بات وہی کر سکتا ہے جو سب کچھ دے سکتا ہو. ورنہ حضور فرماتے بھائی ٹھیک ہے میرے پاس یہ دنیا کا مال آیا ہے، اس میں سے کچھ مانگ لو، یہ مانگ لو، اتنے تک میرا اختیار ہے، اس سے آگے نہیں کہ تم وہ چیز مانگ لو جو میرے پاس نہ ہو. مطلقاً فرمایا سل، ربیہ مانگو. اب کوئی دنیا دار ہوتا تو وہ دنیا کا مال مانگتا، حکومت مانگتا، اقتدار مانگتا، لیکن وہ حضور کے غلام تھے. عرض کرتے ہیں اسألک مرافقۃ فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت، لیکن صرف جنت نہیں بلکہ جس طرح دنیا میں آپ کا خادم ہوں اسی طرح جنت میں بھی آپ کی خدمت کا موقع ملے، وہاں بھی آپ کا خادم ہی ہوں. جنت وہ جنت جس میں آپ کا ساتھ ہو، آپ کی مرافقت ہو اور آپ کی وہاں بھی خدمت کا موقع ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا مطلب تو کوئی دنیا کی چیز مانگنے کا تھا تم نے جنت مانگ لی. نہیں، حضور نے فرمایا اوا غیر ذالک، آج کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لو، جنت تو تمہیں مل ہی گئی، کچھ اور بھی مانگنا ہے مانگ لو. عرض کیا ہوا ذاکا، حضور جب یہ جنت مل جائے جہاں آپ کا دیدار ہو تو پھر اور کیا چاہیے. حضور نے فرمایا انی علی بکثرت السجود، اب تمہیں جنت کا پروانہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، لیکن اب جتنا بڑا کسی کا مرتبہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے. اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم دوسروں سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو جاؤ، زیادہ نمازیں پڑھو، زیادہ نیکیاں کرو. تو یہی مطلب ہے کہ جنت تو تمہیں مل گئی. اب دیکھیے یہاں ضمناً بات آ گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم سید العالمین کی بیٹی ہو، یعنی اس کا مفہوم اس طرح بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں پر بھی مطلب یہی ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ تمہیں حضور کی بیٹی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ بالکل ہے، صرف حضور تو رحمت للعالمین ہے. ہر مومن نیک متقی پرہیزگار کا فائدہ اس کی اولاد کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے مستحق نہیں ہوں گے، مومن ہوں گے لیکن اعمال کی وجہ سے جنت کے مستحق نہیں ہوں گے. تو الحقنا بہم ذریتہم، تو ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ان کو جنت ملے گی اور جنت میں ان کو وہ مقام مل جائے گا. تو جب ایک عام مومن متقی پرہیزگار اس کے تقوی اور پرہیزگاری کا فائدہ اس کی مومن اولاد کو مل رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو حضور کی تقوی اور پرہیزگاری کا فائدہ نہیں پہنچے گا. لیکن حضور کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اے میری بیٹی، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ درجہ اور مرتبہ دیا ہے کہ تو سید العالمین کی بیٹی ہے، تو تیرا مرتبہ اور مقام اس بات کا متقاضی ہے کہ تو دوسروں سے زیادہ عبادت کرے. اور یہ بھی صرف اشارتاً قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کی عبادت کا تو یہ عالم تھا کہ ایک ہی سجدے میں سردیوں کی لمبی راتیں گزار دیتی تھی، ایک سجدے میں ساری رات گزر جاتی تھی. تو ان کو جو فرمایا یہ صرف سمجھانے کے لیے تھا. تو یہاں حضرت ربیہ سے فرمایا کہ ربیہ جو تم نے مانگا وہ تو تجھے مل گیا، لیکن اب جتنا تجھے مرتبہ اور مقام ملا ہے اس کے اعتبار سے تمہاری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے
کہ تم دوسروں سے زیادہ نیک متقی پرہیزگار خدا ترس بن جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے دینے والے ہیں۔ تو بات تو یہاں سے چلی تھی کہ حضور بھی غنی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غنی کرتا ہے۔ اغناہم اللہ و رسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے دیا اور غنی کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عطا سے غنی کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے متعلق فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سبحان اللہ، کہ ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا۔ اب یہ سمیع اور بصیر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں انسان میں کوئی مومن کی بھی قید نہیں ہے۔ ہر انسان مومن ہو کافر ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماعت بھی دی ہے، بصارت بھی دی ہے۔ کچھ استثنائی کیس ہوتے ہیں کہ کچھ انسان دیکھ نہیں سکتے یا کچھ سن نہیں سکتے، ورنہ عمومی طور پر 99% انسان سنتے بھی ہے، دیکھتے بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر۔ اب سمیع و بصیر ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی صفت عام انسان جس میں مومن و کافر کی بھی قید نہیں ہے، سب مومن سب کافر وہ سب کے سب سمیع و بصیر ہے۔ تو یہاں الفاظ وہی ہے لیکن مفہوم وہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر سمیع و بصیر ہے اور باقی سارے اس کی عطا سے سمیع و بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی قوت دی ہے، جب چاہے واپس لے لے، سننے کی قوت دی ہے، جب چاہے واپس لے لے۔ تو ہم ہیں سمیع و بصیر، سنتے دیکھتے ہیں رب کی عطا سے، اور رب تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر اس کو کسی نے سمیع و بصیر نہیں بنایا ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اگر وہ کسی اور میں بیان کی گئی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کس سینس میں، کس مفہوم میں ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اول و آخر، ظاہر و باطن اور ہر شے کو جاننے والا ہے، اور حضور بھی رب کی عطا سے اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ لیکن یہ ساری صفتیں رب کی عطا سے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے دینے سے یہ صفتیں حضور کے اندر ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں تب یہ صفتیں حضور کے اندر پیدا ہوئیں۔ تو جب الفاظ بے شک ایک ہیں، مفہوم ایک نہیں ہے، مراد ایک نہیں ہے، تو جب مراد ایک نہیں ہے تو پھر برابری بھی نہیں ہو، اور برابری جب نہ ہوئی تو پھر شرک نہیں ہے۔ شرک اس وقت لازم آئے گا کہ جب ہم کہیں کہ حضور کے اندر یہ صفات اسی طرح ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، تو پھر اس کے شرک ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کسی مومن کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضور کی صفات ہیں، اور وہ صفات ایسی ہیں کہ جن کی انتہا کو کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔